بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از علی آموز اخلاص عمل۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم عمل میں اخلاص کس سے سیکھیں۔ تو مولانا روم جن سے متعلق ہماری ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے اور ان کے اشعار سے ہم نے چیدہ جملات لے کے یہ عرض کیا ہے کہ حقیقت میں بڑی مفصل نظم ہے، 52 اشعار پر مبنی، اور اس میں مولانا روم نے یہ کہا ہے، پہلا شعر اور اس کا پہلا مصرع یہ ہے، از علی آموز اخلاص عمل، کہ اگر عمل میں اخلاص سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھیے۔ 52 اشعار کی یہ نظم، اور پھر ایک اس کے بعد نظم ہے 57 اشعار کی۔ تو پھر جناب امیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا علی، آپ نے یہ کیوں کیا کہ ایک شخص نے آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیا اور آپ اس کے سینے سے اتر آئے؟ یہ خندق کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں جناب مولانا روم اپنی طرف سے کہ جناب امیر علیہ السلام نے گویا فرمایا، تاحب للہ آید نام من، میرے کسی سے محبت بھی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ اگر کچھ اور نہ ہو تو یہ 2 اشعار مولانا روم کے اخلاص کے جاننے کے لیے کافی ہیں۔ پہلا یہ، علی کی زندگی کو دیکھیے، جو علی کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اخلاص کی اگر پہچان کرنی ہو تو مختصر ترین الفاظ میں یہ ہے، محبت بھی خدا کے لیے ہو اور کسی سے بغض ہو تو بھی خدا کے لیے ہو۔ میں اس کو کبھی کبھی اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، یا علی، آپ جو وہ شب ہجرت سو گئے تھے تو وہ محبت رسول تھی یا محبت خدا؟ دقیق جملہ ہے، محبت رسول تھی یا محبت خدا؟ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ محبت خدا تھی جو جناب امیر المؤمنین نے اس رات دکھائی، اور چونکہ رسول اللہ خدا کے وہ عظیم بندے ہیں لہذا رسول اللہ سے بھی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ تو اخلاص عمل میں نشانی یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور جناب امیر المؤمنین جب اس رات سوتے ہیں تو پیغمبر اکرم کی طرف سے کوئی لقب، کوئی خطاب، کوئی تمغہ نہیں ملا۔ جو تمغہ ملا ہے تو وہ رب کریم کی طرف سے ملا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس بیچ کر اللہ کی رضاؤں کی خریداری کے لیے سو جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، سونے کا لفظ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بس عزیزان، اگر اخلاص سیکھنا چاہتے ہیں تو اس آیت کے اندر ابتغاء مرضات اللہ، ہمارا ہر عمل اللہ کی مرضیوں کے لیے ہو۔ اہل شیعہ حضرات میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے معراج السعادت، مرحوم احمد نراکی کی۔ یہ باپ بیٹے کی 2 کتابیں ہیں، اخلاقیات میں بہت بڑا ان کا نام ہے۔ تو یہ معراج السعادت میں انہوں نے جب اخلاص کی بحث کی ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم آتے ہیں نہج البلاغہ سے 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس تقسیم کو سنیے۔ جناب نراکی، ملا نراکی مرحوم لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ مد نظر ہو، ریا نہ ہو۔ ایک سلسلہ انہوں نے یہ قائم کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ساتھ قربت بھی ہو لیکن کوئی اللہ بھی مد نظر ہو لیکن کوئی دنیاوی مقصد بھی ہو تو اس کو اخلاص نہیں کہیں گے، اس کو فقط عبادت کہیں گے۔ مثلا انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کارت قربتاً اللہ کی نیت سے رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلے چہرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے، عبادت ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں اخلاص کا بلند ترین مقام یہ ہے، یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ اکتفا کریں گے۔ جناب ملا نراکی کہتے ہیں کہ اخلاص کی عظیم ترین اور بلند ترین منزل یہ ہے کہ جو آدمی کر رہا ہے اس کے ذہن میں رضائے خدا ہو، کوئی عوض، کوئی اجر اس کے سامنے مد نظر نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ یعنی اس حد تک کہ جنت بھی اس کے مد نظر نہ ہو، عوض کوئی بھی اس کے مد نظر نہ ہو، بس یہی اس کے مد نظر ہو کہ یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں، آگے اجر دے نہ دے یہ اس کی مرضی۔ اس لیے ایک بڑا مشہور فرمان ہے جناب امیر المؤمنین کا، یا علی، نہ تیری جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں سے تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے اخلاص کی عبادت۔ البتہ یہ جملات نہج البلاغہ کے نہیں ہیں، نہج البلاغہ کا ایک حکمت یاد کر لیجئے، حکمت نمبر 237، نہج البلاغہ کا 3 حصہ،
عربی نہیں پڑھتا ان قومن عبداللہ رغبتاً، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں یہ حکمت 237 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اللہ کی عبادت ثواب کی خاطر کی، اور یہ سوداگروں کی، یہ تاجروں جیسی عبادت ہے۔ ایک جماعت نے خوف کی وجہ سے عبادت کی، یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور ایک جماعت نے عذروِ شکر و سپاس گزاری اس کی اللہ کی عبادت کی، یہ آزاد اور یہ حروں کی عبادت ہے، عبادت الاحرار۔ حقیقت میں عبادت احرار جو ہیں وہی اخلاص بھری عبادت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ جناب انبی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خود اس اخلاص لفظ کو استعمال کر کے اس کی وضاحت کی ہے۔ اگر آپ خط نمبر 26 دیکھیں تو خط نمبر 26 میں جناب انبی علیہ السلام نے اپنے مالیات کے کسی شخص کو یہ خط لکھا ہے، بلکہ ایک کلی طور پر مالیات جمع کرنے والوں کے لیے خط لکھا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں علی علیہ السلام کا طرز زندگی کہ ان کو ایک اصول بتلایا ہے، اور آج بھی اگر ہم مسلمان ان اصولوں کو اپنا لیں تو آج بھی ہم مالیات میں دوسروں کے محتاج ہونے کے بجائے دوسرے ہمارے محتاج ہوں گے۔ اللہ نے جو سہولیات دی ہیں مسلمان حصوں کو اور مسلمان ممالک کو، لیکن ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں ہمیں کیا کھانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جناب انبی علیہ السلام خط نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَآمُرُهُ، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف الى غيره فيما اثر، اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیں کہ ان کے چھپے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں، یعنی ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ اور پھر یہاں اس کے لیے آپ کی خدمت میں یہ حصہ پیش کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف نہ ہو، اس نے حقیقت میں امانت داری کا فرض انجام دیا۔ امانت داری کیا ہے کہ باطن و ظاہر میں فرق نہ ہو، کردار اور بات و گفتار میں فرق نہ ہو، اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں خلوص سے کام لیا کس نے؟ جس کا ظاہر و باطن الگ نہ ہو اور اس کا کردار اور گفتار الگ نہ ہو۔ تو یہ ہے اخلاص کی تعریف۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کریں۔ اب کس حد تک ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کی مثال جو مولانا روم نے دی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے چہرے پہ اس نے تھوک دیا۔ اب یہاں آ گئی ریا کہ یہ اس کے بعد، یا ریا کے بجائے آپ یوں کہیں کہ اب آ گیا علی کا ذاتی غصہ۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ذاتی کام نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اس لیے اتر آیا ہوں۔ اور جب وہ غصہ دور ہو گیا تو اس وقت میں نے پھر اسی کو قتل کر دیا ہے تاکہ اب خالصتاً للہ کام ہو۔ بہت سارے ایسے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، بس اسی کو یاد کیجئے کہ اخلاص کے لیے ایک قدم یہ اٹھانا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کے بجائے اپنے رب کے حکم کی اتباع کرنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں الہہ ہوا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا خدا ان کی خواہشات بن جاتی ہیں، تو پھر خواہشات کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ ریا ہوتی ہے، وہ ہوائے نفس ہوتی ہے، وہ خدا کی عبادت نہیں ہوتی، اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔